نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی محبتوں کے لائق وارثان منبر و محراب اور نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے چمکنے والے محبین چہروں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ نشست 1500ویں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جا رہی ہے، اور میں رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شکر گزار ہوں کہ مجھے اہل علم کے سامنے لب کشائی کا یہ اعزاز ملا۔ یہ اعزاز یوں نہیں ملتا، بلکہ یوں کہوں گا کہ جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی قبولیت ہو لیتی ہے تو پھر انسان کو یہ مقام مل جاتا ہے۔ آج کے اس مجمع کو دیکھ کر اور عاشقان مصطفیٰ کو دیکھ کر اسی پر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ایمان ہے؟ سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ اگر سمجھانے کے لیے عرض کروں، عجیب ایمان کا ایک ترجمہ یہ بھی کروں گا کہ قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے۔ یعنی ایمان تو بہت سارے لوگ لے کے آئے ہیں، لیکن ان ایمان والوں میں سے جو قابل رشک ایمان ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجیب ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما لهم لا یؤمنون، صحابہ فرشتوں کا ایمان جو ہے وہ عجیب کیسے ہو گیا؟ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ وہ تو ہر وقت اپنے رب کی انوار و تجلیات میں رہتے ہیں۔ اگر فرشتے رب کی انوار و تجلیات میں رہ کر رب پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ اگر فرشتے نہیں ایمان لے کے آئیں گے پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ صحابہ نے پھر عرض کی، قالوا فالنبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد تو سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کا ایمان جو ہے وہ سب سے عجیب یعنی قابل رشک ایمان ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ وما لهم لا یؤمنون، کہ انبیاء کا ایمان کیسے عجیب پر ہوا؟ فرمایا کہ والوحی ینزل علیہم، کہ ان کے اوپر تو رب کائنات کی وحی نازل ہوتی ہے۔ اگر فرشتے ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ پھر صحابہ نے عرض کی، قالوا فنحن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے
یہ قابل رشک ایمان ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ وما لکم لا تؤمنون، کہ تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہوا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کہ میں اپنے ظہور کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تم نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، صحابہ تم اپنی آنکھوں کے ساتھ پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحابہ تم اپنی آنکھوں کے ساتھ درختوں کو مجھ پہ سلام پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صحابہ تم اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھتے ہو، سورج کو الٹے پاؤں پلٹتے ہوئے دیکھتے ہو، صحابہ سارے معجزے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اگر تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ اگر تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے پھر کون ایمان لے کے آئے گا؟ اس کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا علم جو ہے نا یہ جواب دے گیا۔ یہ دلائل النبوت کے اندر امام باہقی نے بھی روایت کی ہے، حضرت عمر بن شعیب راوی ہیں اور مشکاۃ شریف سے میں پیش کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان عجب الخلق، صحابہ سن لو تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، لقوم یکونون من بعدی یجدون، تمہارے بعد ایک قوم آئے گی کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا وہ بھی دیکھے میرے اوپر ایمان لے کے آ جائیں گے۔ انہوں نے نہ تو جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، نہ چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، نہ پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ سورج الٹے پاؤں پلٹتے دیکھا، نہ میری تابانیوں کو تکا، نہ میری مجلسوں میں بیٹھ کر نورانیت مصطفیٰ کو دیکھا، صحابہ کچھ بھی نہیں دیکھا، صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کوئی بددعا کے دکھڑے والا تھا، کوئی واللیل کی زلفوں والا تھا، کوئی علم نشرح لک صدرک کے سینے والا تھا۔ صحابہ صرف سنیں گے اور سننے کے بعد مجھ محمد پہ وہ ایمان لے کے آ جائیں گے۔ صحابہ ان کا ایمان سب سے قابل رشک ایمان ہوگا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل مسند میں روایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ، صحابہ سنو، لمن ارا، صحابہ سن لو تمہیں مبارک ہو، ایک مرتبہ کیوں آمن بھی، تم مجھ پہ ایمان لے کے آئے، اور فرمایا کہ طوبیٰ سبع مرات، 7 مرتبہ مبارک ان کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں بھی دیکھے مجھ پہ ایمان لے کے آ جائیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور آج وہ چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اتنی گرمی کی شدت کے باوجود عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کر، بیماریوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ موجود بیٹھے ہیں، تو یہ تیرے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان جو ہے، اسی کے اوپر ہم سب دیوانے جو ہیں آج مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔